خوش آمدید ناظرین، پروگرام اسپیشل رائے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا جعفر تھانوی، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عباد الرحمان طاہری ثناخواں ہیں. اور ایک بات یہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ ہم لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ تک وہ باتیں پہنچائیں اپنے دانشوروں کی جو حقائق پر مبنی ہیں، جو دانشوری پر مبنی ہے، جو علم پر مبنی ہے، جو ان کا کردار ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارے لیے رہنمائی بن سکے. اس کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے. اور جب ہم جیسے بات کر رہے تھے قرآن شریف کے حوالے سے، ایک تھانوی سلسلہ ہے آپ حضرات کا، تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں میں کس طریقے سے یعنی قرآن شریف کو پڑھا جاتا تھا، کہ بچپن میں حفظ کروایا جاتا ہوگا یقیناً، وہ کس طریقے سے کروایا جاتا ہے یہ ذرا ہمیں بتائیے. اس میں یہ ہے کہ بھائی جو ہمیں پڑھایا گیا، جس طرح ہم نے پڑھا، اس میں ٹھہر ٹھہر کے اسپیڈ کی اجازت نہیں ہوتی کہ بھائی حق ادا کرنا ہے پڑھنے کا. یہ نہیں ہے کہ ایک فرض ہے اس کے اپنے سر کے اوپر سے اس کو آپ گزار دئیے. نہیں، جہاں پر رکنا ہے وہاں رکیں، جہاں پر طریقے سے پڑھیں، درمیانی اسپیڈ، اعتدال میں. نہ اتنا سلو پڑھیں کہ سننے والوں کو تکلیف ہو، نہ اتنا تیز پڑھیں کہ سمجھنے والے بھی نہ سمجھ سکے کیا وہ کہا گیا. اب جیسے تراویح میں ہمارا جو انداز ہے ہم اس میں پڑھتے ہیں، اس سے نہ ہلکا نہ تیز. میں آپ کو ذرا سنا دوں تھوڑا سا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طریقے سے، تاکہ سب جو ہے سننے والے بھی کو بھی سمجھ میں آئے. 15 منٹ کا فرق پڑتا ہے تراویح میں. اگر آپ تیز پڑھ لیں یا آہستہ پڑھ لیں، 15 منٹ میں کیا ہوتا ہے. یہ 15 منٹ جو ہیں یہ بھی تو اللہ کے اس میں لکھے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ مسجد کے اندر موجود ہے. تو میں یہ ہمارا ایک اپنا وہ ہے، تو اسی کو ہم فالو کرتے ہیں. اور یہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا. اور اسی کے آرام سے رک رک کے پڑھنا اور طریقے سے حق ادا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ایک بات اس سے پہلے کہ عظمت قرآن سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اسی جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، کہ روزے رکھ لیا کرو. فمن، اتنی آسانیاں کر دی، فمن کان منکم مریضا، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، اگر تم حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لو، قضا کر لو. لیکن اگر رکھ لو تو بہتر ہے، اجازت ہے. اگر موسم ٹھنڈا ہے، اگر کوئی دشواری نہ ہو تو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ قضا کریں گے اس کا بھی وہ اجر تو بہرحال نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے کا ہے. اور اولا سفر میں بعد میں رکھ لیجئے. یا اگر اتنے بیمار ہو چکے ہو، اتنے لاغر ہو چکے ہو کہ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہو، فدیۃ طعام و مسکین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی آپ فدیہ دے دیجئے. اچھا، ہماری سوسائٹی میں ہمارا جو رجحان ہے وہ قرآن شریف کے حوالے سے کس قدر ہے؟ اب گزشتہ 15 سال سے بڑی اس طرف کافی وہ شروع ہو گیا ہے رجحان. اور دینی مدارس میں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی. اور جو اکیڈمیاں کھل رہی ہیں جیسے اقرا روز الاطفال اور اقرا پتہ نہیں کتنے کو، تو مطلب کہنے کا یہ ہے الیقین والے بھی کام کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں. تو لوگوں کا، والدین کا اس طرف ہوا ہے رجحان کہ بھئی ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، اس لیے کہ قرآن کریم جس نے حفظ کر لیا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، غالباً بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا بیٹا. 1-2 سال کے بعد اس کو جب مدرسے بھیجا، اچھا وہ اس کا باپ جو تھا وہ گناہ گار تھا، ظاہر سی بات جہنم کی طرف. جب وہ بچہ گیا مدرسے تو قاری صاحب نے کہا کہ بھئی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھا ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ معصوم بچہ جو ہے یہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ تو یہ چیز میرے شان کے خلاف ہے کہ میں اس کے باپ جہنم کی طرف ہے، اسی وقت حکم دیا ہے کہ اس کے باپ کو منتقل کر دو جنت میں، جہنم سے نکال کر۔ یہ قرآن کریم جو ہے اسی کے آگے یہ بات آ رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس میں یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا ایک رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، اور آسمان دنیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب بے شمار کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کو امام بناؤ اور دنیا پہ چھا جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے حالت روزے میں رمضان میں کھڑے ہو کے صرف اتنا ہی پڑھا الف لام میم، تو فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، الف ایک ہے، لام میم 3، تو 7,000 ایک ایک حرف کے اوپر 7,000 نے کیا رمضان کے مہینے، اگر حالت نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اتنا پڑھا الف لام میم، اس کو 21,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی، نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو خالی اب یہ تو نہیں پڑھیں گے نیت بان کا ثنا کے بعد کہ الف لام میم اور رکوع میں، یہ تو نہیں ہوتا۔ الحم شریف آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ہر حرف کے اوپر یہ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر اور اتنا ثواب لکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک 8 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے اس کلام کی برکت۔ اچھا، یہ جو اس وقت جو ہمارے ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جی کوئی بات نہیں ہے، یہ ذرا کم سن ہے، اس کا ذہن صحیح نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دو، اور جو اچھا ہے وہ ذرا اس کو انگریزی اسکول میں ڈال دو، یہ کیا تفریق دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ بھائی ذہن اگر تیز ہے بچے کا، اس کو بھائی یہاں ڈالو دنیا کی طرف، اور اگر ذرا کچھ ذہنی طور پہ کمزور ہے یا خاصا ذہنی طور پہ خاصا کمزور ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو چلو مدرسے میں ڈال دو۔ لفظ مشہور ہے، لوڑے لنگڑے قرآن دے سدھے سادے انگریزاں دے۔ صحیح، تو مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ جو ہے ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے اس کا بہرحال بڑا اجر و ثواب ہے پڑھنا اس کا، ویسے پورے سال ہی پڑھنا چاہیے۔ اب ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی صبح کو فجر کی نماز کے سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو رات کو سپارہ سنانا ہے اس کا دور کیا، اس کو یاد کیا، اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھانے کے بعد دنیا والے تو لگ جاتے ہیں کہ بھئی افطار میں یہ ہو لاؤ وہ لاؤ، بازار گئے یہ، ہم تو بھائی مسجد میں بیٹھ کے ہم یہ پھر وہی سپارہ جو رات کو پڑھنا ہے اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا اس کے بعد پھر رات کو تراویح میں سنانا ہے تو زیادہ ثواب، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس میں جو تراویح سنا رہے ہیں ان کے لیے تو آپ یہ سمجھ لیے رمضان جب ختم ہوتا ہے تو وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ اور اس کی اتنی فیض و برکات ہے اس کلام اللہ کی
کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک حافظ قرآن با عمل، یہ اس پہ بتلا دوں، با عمل کے لیے ہی ہے. کوئی حافظ قرآن بن گیا، اس کا بھول بھال گیا سب، اس کوئی نہ کبھی اس سے پڑھا زندگی میں، کچھ سب چھوڑ دیا، ان کے لیے نہیں ہے یہ. مجھ سے بھی اکثر لوگ یا اور لوگوں سے میرے سامنے کہتے ہیں کہ جی یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ تو 10 آدمیوں کو بخشوائے گا. تو بالکل حدیث میں یہ موجود ہے کہ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، ان لوگوں کی کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، ان کی سفارش. لیکن باعمل حافظ قرآن جو ہے، باعمل سے کیا مراد ہے؟ باعمل سے مراد یہ ہے کہ جس نے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ان سے دور رہا، جن کو حلال کیا اس طرف رہا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلا، اس پر عمل کیا. دیکھیے قرآن کریم کیا ہے. قرآن کریم، میں یہ بات کہتا ہوں، اور جو ہمارے یہاں سیاستدان، یہ جو بھی لوگ ہیں جی آئین، قرآن کریم ہمارا آئین ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارا منشور ہے قرآن کریم. تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ بڑی عظمت اور بڑی اس کی وہ ہے. بہرحال یہ جو مہینہ، جس مہینے میں ہم اور آپ موجود ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم پڑھا جائے، روزے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، اور یہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو اس مہینے کے اندر جو تو نے ہم پر فریضہ عائد کیا ہے، اس فریضے سے اللہ تعالی ہمیں عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ ہے توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے. اور جو دنیا میں جو لوگوں کے اگر کوئی حقوق ہیں یا کسی کا زیادتی کی ہے تو اس کا بھی دل صاف کرا لے. اس لیے کہ ہاں، تو میں یاد کر رہا تھا، ہم جو ہیں ہمیں پھر رات کو سنانی ہوتی تراویح. تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے رمضان کا مہینہ اس طریقے سے، اس میں پھر اکثر لوگ پھر کہ جی وہ افطار ہمارے ساتھ افطار، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کافی حضرات سے معذرت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن بعض لوگ بہت تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہے قرآن کریم کا. اچھا، ایک یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں نا افطاری بھی کرواتے ہیں، پھر جناب شبینہ کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ایک تھانوی ایک سلسلہ ہے بہت بڑا، تو اس حوالے سے بتائیے کہ کیا آپ کے جو تھانوی صاحبان ہیں ٹوٹل، کیا وہ ایک جگہ پر افطاری میں یا سحری میں یا اس طرح کوئی مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں اس کام کے لیے کہ قرآن شریف کا ایک پروگرام رکھا جا رہا ہے کہ سب لوگ آئیں؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شبینہ ہوتا ہے اور اس میں ایک سپارہ سب پڑھتے ہیں. اس کے بعد جس دن ختم ہوتا ہے اس دن اجتماعی طور پہ سب جمع ہو جاتے ہیں، اور سحری پہلے دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سحری کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن یہ صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے رمضان میں، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اور بہرحال جس نے روزے دار کو افطار کرایا اس کا بھی کتنا اجر و ثواب ہے وہ ہر آدمی جانتا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے. تو اور بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح. تو مطلب ابھی یہ ہے کہ رمضان میں ہم لوگ جتنا بھی ہو سکے قرآن شریف کی ہم تلاوت کریں. یہ کیا ثواب کے لیے ہے یا صرف ٹھیک ہے بس یار رمضان ہے زیادہ نیکیاں مل جائیں؟ یہ اس لیے بھی ہے. اچھا، اس لیے کہ یہ دیکھیں نا، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ جو ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوتا ہے رمضان. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. اور ایک حدیث مجھے یاد آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سال رمضان میں جبریل امین ایک دفعہ مجھ سے دور کیا کرتے تھے، اور آخری جو رمضان آپ کا آیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس سال رمضان میں 2 دفعہ مجھ سے دور کیا ہے قرآن کریم کا جبریل امین نے.
یہ ہمارے ساتھ محمد عباد الرحمان طاہری بھی موجود شناخواں ہیں، بہت اچھے، ان سے کوئی خوبصورت سی نعت سنتے ہیں۔ اس سے پہلے صرف ایک سوال ہے، وہ یہ بتائیے کہ آپ تراویح کے وقت میں کیا کبھی آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ یار فلاں جگہ پروگرام ہے شناخوانی کا، تو آپ کیا ادھر چلے جائیں گے یا تراویح پہلے پڑھیں گے آپ؟ صحیح ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ پروگرام میں جو کرتا ہوں وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں، یا افطار سے پہلے ہوتے ہیں لائیو ٹرانسمیشن، کبھی افطاری اور سحری کے ٹائم پر کبھی کوئی پروگرام؟ بالکل سحری کے ٹائم لائیو پروگرام کیا ہے، سحری دوران پروگرام ہی کی ہے، بریک کے دوران۔ ابھی آپ کون سے بنات سنا رہے ہیں؟ روک لیتی ہے آپ کی، بسم اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، تیرے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کہ مجھ پہ ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے، آپ نے اچھے انداز سے پڑھا اور بہت بڑے خوب انداز سے پڑھا اور قوالی کے انداز سے آپ نے پڑھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ انداز ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اور لطف آئے، بہت مزہ آئے۔ اچھا عباد الرحمان، آخری بات جو رہ گئی، جو آپ نے اچھے انداز سے پڑھا، یہ جو طرز ہے یہ کس کا طرز ہے؟ آپ کو کچھ یاد ہے؟ بالکل، کافی نعت خوانوں سینئر ثنا خانوں نے اس کو پڑھا ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے انداز سے پڑھا ہے، کیونکہ اس میں آقا کے کرم کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ میں نے اس میں ظاہر آپ دو جوان ایک نئے انداز سے چیزوں کو لا رہے ہیں۔ بہت شکریہ محمد عباد الرحمان طاہری، بہت شکریہ مولانا جعفر تھانوی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد۔